اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، قصے کا باقاعدہ جو ہے اللہ پاک نے شروع فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اس قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اذ قالوا لیوسف و اخوہ احب الی ابینا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ بابا ہمارے یوسف کے نسبت ہماری نسبت یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور حالانکہ ہم کما کے بھی دیتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں اور بڑے بھی ہیں، لہذا یہ ادب کے بھی ہمارے نظریہ میں خلاف ہے، اور ہم کماؤ پتر ہیں تو چاہیے کہ ہمارے ساتھ محبت ہو، لیکن ہمارے بابا یوسف سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، کہ ہمارے بابا صحیح رائے پہ نہیں ہیں، ہمارے بابا برابر جو ہے وہ تقسیم نہیں کر رہے اپنی محبت کو۔ اب ان بھائیوں کا حسد جب عروج پہ پہنچا تو پھر انہوں نے کہا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ اب چالیں بننے لگی، مشورے ہونے لگے، یہ بھائی 10 اکٹھے ہو گئے اور آپس میں مشورہ ہونے لگا، کہا گیا اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو، اب اطرحوہ، یا پھر اس کو ارض، ایک ایسی جگہ پر چھوڑ آؤ جو بیابان ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ بات 3 وجہ سے کہی۔ پہلی وجہ یہ تھی، ان کے جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ بابا سے اس کی توجہ، جب یہ ہوگا نہیں تو پھر بابا ہماری طرف توجہ کریں گے۔ دوسری ان کی توجہ یہ بات تھی کہ بابا سے ہم فیض پالیں گے، بابا سے مال لے لیں گے، جو دنیا میں حشمت ہے وہ ہمارے حصے میں آگے، کہیں ایسا نہ ہو بابا یہ مال و دولت، کیونکہ آپ اپنے کنعان کے بادشاہ بھی تھے، وہ نبی بھی تھے، فرمایا ان کے دل میں اس چیز کا بھی ڈر آیا کہ ایک تو بابا کی توجہ حاصل ہو جائے گی یوسف کو قتل کرنے سے، دوسری اگر یوسف زندہ رہا تو بابا کیونکہ پیار زیادہ کرتے ہیں تو مال و دولت بھی ان کو مل جائے گی، اور تیسری اس کی وجہ یہ تھی، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر بابا نے توجہ کر لی، مال بھی اس کو مل گیا تو ہماری عزت باقی نہیں رہے گی۔ یہ 3 وجوہات تھیں جن کی بنا پر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بابے سے جو ہے یوسف کو جدا کر دیا جائے۔ فیصلہ ہونے لگا اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، فرمایا یا تو اس کو قتل کر دو یا ملک بدر کر دو، اس کو نکال دو، یخل لکم وجہ ابیکم، تاکہ تم اپنے بابا کی توجہ حاصل کر سکو، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ اب بات ذرا توجہ والی ہے، وہ کہنے لگے اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ اب دیکھیے جی، یوسف علیہ السلام کو ان کے بابا سے جدا کرنا ایک گناہ، دوسرا آنے والے ایک نبی کے لیے قتل کا پروپیگنڈا کرنا دوسرا گناہ، تیسرا کسی انسان کو قتل کرنا یہ بڑا گناہ۔ تو ان کا ارادہ تھا قتل کرنے کا۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضور نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ سرکار نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو قاتل تو جہنمی ہو سکتا ہے کہ اس نے قتل کر دیا، مقتول کیوں جہنمی ہے؟ سرکار نے فرمایا کیونکہ مقتول بھی تو ارادہ رکھتا تھا اس کے قتل کرنے کا، اس کو موقع نہیں ملا، اس نے قتل کر دیا، تو لہٰذا یہ بھی قتل کرنا چاہتے تھے، ان کا ارادہ پختہ تھا کہ قتل کرتے، لیکن آگے بات جو بڑھی، تو لہٰذا یہ گناہ کبیرہ ہے، اور کبھی نبی گناہ کبیرہ بلکہ گناہ صغیرہ بھی نہیں کرتے، اللہ کے جان بوجھ کے صغیرہ گناہ بھی نہیں، کیونکہ تمام انبیاء گناہوں سے پاک ہے، لہذا اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے قتل کا ارادہ کیا، یوسف علیہ السلام کو بابا سے جدا کیا، کسی کا دل دکھایا، اور جو ہے دنیا کی طرف رغبت کی، تو یہ چیزیں اللہ کے انبیاء کی شان کے خلاف ہیں۔ اس لیے علماء نے کہا کہ اللہ کے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی نبی نہیں بنے، جیسے انہوں نے کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، کہ یہ کام کر لو اس کے بعد تم نیک بن جانا۔ تم یعنی سے پتہ چلتا ہے وہ نیک پہلے تھے، وہ نیک کے اختیار تھے، یہ نہیں تھے کہ وہ کافر تھے یا اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کے نبی کی اولاد تھی، لیکن حسد کی وجہ سے انہوں نے بعد میں کہا کہ جب یہ کام کر لو تو پھر تم جو ہے توبہ کر لینا، معافی مانگ لینا۔ ابھی یہ باتیں چلیں تو قال قائل منہم،
آخو سبحان اللہ۔ تو ان میں سے ایک بھائی جس کا نام روبیل تھا یا اس کا نام شمعون تھا، ان 10 بھائیوں میں سے ایک بھائی نے کہا، بعض روایت میں ایک مسافر گزر رہا تھا، وہ آپس میں مشورہ کر رہے تھے، گزرا ان کے پاس سے، تو کہنے لگا خیر ہے کس بات میں بحث کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تجھے بھی عادت مشورہ چاہیے تجھ سے، مشورہ دے۔ اس نے کہا کیا مشورہ چاہتے؟ انہوں نے کہا یہ معاملہ ہے، ہم سوچ رہے ہیں یا تو یوسف کو قتل کر دیں یا پھر یوسف کو جو ہے کسی بیابان جگہ میں چھوڑ دیں۔ تو کہنے والے نے کہا قال قائل منہم، انہوں نے انہی میں سے، منہم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ انہی میں سے کوئی تھا۔ اب یہ مسافر تھا، عارضی طور پہ ان میں تھا یا پھر ان بھائیوں میں سے کوئی تھا۔ اور جس بھائی نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں یہ مشورہ دیا تھا کہ اس کو قتل نہ کرو، اللہ نے اسے بڑی عزت عطا فرمائی۔ اور جب یوسف علیہ السلام کے دربار میں یہ بھائی بیٹھ پہنچے تو بنیامین کو اپنے ساتھ آپ نے جگہ دی، دوسرا آپ نے جب انہوں نے آپ کو پہچان لیا تو اس کو بھی اپنے ساتھ جگہ دی، حالانکہ اس وقت یوسف علیہ السلام چھوٹے بچے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے انبیاء کو اگلی پچھلی ساری خبریں ہوتی ہیں۔ اگر یوسف علیہ السلام کو خبریں ہوتی ہیں تو بتلاؤ یعقوب علیہ السلام کو خبریں ہوتی ہیں تو پھر ہمارا نبی تو سبحان اللہ کہہ نہیں سکتے یار، ہمارے آقا کی تو کیا ہی شان ہے، ہمارے آقا تو قیامت تک کی خبریں دے گئے۔ تو کسی نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں ہے، غیب نہیں ہے بھی کیسے غیب نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے امتی ہیں، ہم بھی آپ کے۔ سرکار فرمائیں گے میں کہوں گا میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں جانتا، ہٹ جاؤ میرے حوض سے، میں تمہیں نہیں جانتا۔ تو جناب جواب دینے والے نے جواب دیا، جب اس نے اعتراض کیا کہ نبی پاک کو علم ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک کی یہ بھی بتا دیتے کہ کیوں آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا، اس کا مطلب ہے آپ کو نہیں پتا۔ اور جواب دینے والے نے جواب دیا، اس نے کہا بھلے مانے سا یہ بتا یہ بات ہو کب رہی تھی؟ ذرا توجہ کیجیے گا، یہ بات کب ہو رہی تھی؟ علم والی بات ہے، یہ بات کب ہو رہی تھی؟ اس نے کہا مدینہ کی دھرتی پہ بیٹھ کے ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا ابھی بھی تمہیں سمجھ نہیں، جو نبی یہاں سے بیٹھ کے اگلا جہان قیامت تک کی خبر اتنی دے سکتا ہے کہ وہ آئیں گے، آنے کی خبر دے سکتا ہے، بتانے کی خبر نہیں دے سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک راز ہے، جب چاہتے ہیں بتاتے ہیں۔ اب دیکھیے جی حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ، ان میں سے کہا کہ ایک نے قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، انہوں نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو، یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے، قتل نہ کرو یوسف کو، وَأَلْقُوهُ، اور اسے ڈالو فی غیابۃ الجب، جب کہتے ہیں ایک اندھے کنویں، ایک ایسے کنویں میں ڈال کے آؤ جو اندھا ہو، یعنی جس کی گہرائی بہت زیادہ گہری ہو، جہاں کوئی نہ پہنچے، جہاں سے یوسف کی آواز بھی باہر نہ آئے، تم اس کو ڈال دو۔ بعضوں نے کہا یہ کنواں جو ہے بیت المقدس میں ہے، ابھی تک اس کے نشان اب بھی باقی ہیں، اب میں نے کل ہی اس کی زیارت بھی کی ہے جی، وہ کنواں آج تک موجود ہے اور بہت ہی گہرا کنواں، آج تک اس میں پانی بھی موجود ہے۔ بعضوں نے کہا نہیں یہ کنواں شام میں یا اردن میں کسی جگہ تھا، بہرحال جہاں بھی تھا۔ بعضوں نے کہا یہ کنواں حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر سے 3 فرسخ، ایک فرسخ تقریباً جو ہے وہ 1.5 میل کا بنتا ہے، 1.5 میل کا، 1.5 میل لگا لیجیے 2 کلو، یعنی 6 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک کنواں تھا جس پر جا کے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا۔ تو اتنی دور سے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالنے کا اس نے کہا ان کو قتل نہ کرو، اگر کرنا چاہتے ہو تو ان کو ایک اندھے کنویں میں یلتقط ہو، اب بات آگے سمجھنے والی، یلتقط ہو بعد السیارہ، پھر کوئی اٹھا لے گا اس کو۔ لقیط کہتے ہیں، یلتقط اصل میں لفظ لقیط سے بنا ہے، لقیط ایسے بچے کو کہتے ہیں جس کو غربت کی وجہ سے یا پھر زنا کی تہمت سے بچنے کے لیے کوئی بچے کو ڈال کے دے، جیسے اکثر مل جاتے ہیں ایسا بچہ، ایسے بچے کو کہتے ہیں لقیط۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں اگر کسی کو لقیط مل جائے، ایسا بچہ مل جائے، لاوارث بچہ مل جائے، کوڑا کرکٹ پر گلی میں کہیں بھی مل جائے، تو اگر اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہو تو جو دیکھے گا اس پر فرض عین ہو جائے کہ وہ اٹھائے اس کو۔ اسی طرح کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا بندہ کنویں میں گرنا چاہتا ہے، تو اس کو لازم ہے، واجب ہے اس پر کہ نماز توڑ دے اور اس بندے کو بچائے جو گرنے لگا ہے۔ اسی طرح لقیط اس بچے کو کہتے ہیں جو بچہ گرا ہوا مل جائے، اگر اوروں نے بھی دیکھا اس نے بھی دیکھا، پھر اس پر اٹھانا فرض کفایہ ہے، جیسے ہم فرض کفایہ جنازہ ادا کرتے، کوئی بھی اٹھا لے، اور جو اٹھائے گا تو وہ بچہ اسی کا ہو جائے گا،
اگرچہ اس کے نسب نامے میں شامل نہیں ہوگا، نسب اس کا جدا رہے گا اس بچے سے، لیکن اس پر اٹھانا وہ بچہ اسی پر ہوگا اور اس کی خدمت بھی اسی کے۔ ہاں اگر اس کا مال اس کے ساتھ ملے، توجہ ہوئے تسے، بچہ ملا ہے، بچے کے ساتھ مال بھی ملا ہے، تو فرمایا یہ مال اس کا نہیں ہوگا جس نے اٹھایا، یہ مال ایمان کا تقاضا ہے، اس کا ہے، یہ اسی بچے کا ہے جس کے ساتھ یہ مال ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور لقیط، پھر ایک چیز لقطہ، اب آخری بات عرض کر رہا ہوں، کہیے سبحان اللہ۔ لقیط تو ہے وہ جو بچہ ملا، اور لقطہ کہتے ہیں ہر وہ چیز جو گری ہوئی مل جائے، ہر وہ ایسی چیز جس کو مالک نے پھینک دیا ہو، مثال کے طور پہ جیسے آج کی مثال پہ بھئی پلاسٹک کی بوتلیں، یا وہ ایسی جس کو مالک طلب نہ کرے، ایسی چیز کا اٹھا لینا جائز ہے، ایسی چیز کا اٹھا لینا، یا ایسی چیز اٹھا لینا جس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، یعنی وہ ضائع ہو جائے گی، ضائع ہونے والی ہے۔ مثال کے طور پہ گرا ہوا پھل مل گیا ہے، گرا پڑا ہے اور اس کا مالک وہاں بھی حاضر نہیں ہے، تو ایسا بعض علماء کرام اگر کوئی اٹھا لے گا تو اسے گناہ نہیں گا، لیکن جو تقوی کا تقاضا ہے وہ یہی ہے، چیز جس کی پڑی ہے پڑی رہے، چیز جس کی پڑی ہے چاہے وہ جیسی بھی ہے، اگر ضائع ہونے والے مالک اس سے بے پرواہ ہے۔ اب مثال کے پھل کی ایک چیز مثال دے رہا ہوں، پھل مالک کو فائدہ دیتا ہے، اگرچہ بعض علماء نے اس کو اٹھانا جائز قرار دیا، لیکن تقوی کے لحاظ سے علماء کرام نے فرمایا بہتر یہ، کیونکہ مالک آئے گا اٹھا کے لے جائے گا۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سنیے ذرا، کہیے سبحان اللہ، ذرا پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی لقطہ کے مسئلے سن لیجیے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا ایک شخص، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے لقطہ ملا ہے، مجھے ایک تھیلی ملی ہے جو ڈوری کے ساتھ بند تھی، ڈوری کے ساتھ بند تھی، تو میں اب اس کے بارے میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا اس ڈوری کا منہ بند کر لے، اس ڈوری کا منہ بند کر لے اور اس کو گن لے، اس کو گن لے اور اس کا منہ بند کر لے۔ فرمایا پھر 1 سال تک اس کا اعلان کر، 1 سال تک ہر زمانے کے مطابق، جیسے کوئی ذرائع ہو، چوکوں میں، مسجدوں میں، جہاں بھی ہو سکے، جیسے ہو سکے لوگوں تک خبر پہنچانا مقصود ہو، میڈیا کے ذریعے، جس طرح بھی، فرمایا اس کا 1 سال تک کیا کر، اعلان کر۔ فرمایا اس کا مالک آ جائے تو فابیا، ٹھیک ہے، ورنہ فرمایا اس کو رکھ لو۔ اور اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ اگر کسی کی بکری مل جائے، بھی کسی کی بکری مل جائے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بکری یا تو تیری ہے یا مالک کی ہے یا پھر وہ بھیڑیا کی ہے، بھیڑیا کی، اس کو بھی سنبھال کے رکھ۔ اب یہ استعمال کی چیز ہے۔ اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اونٹ مل جائے، اگر مجھے اونٹ مل جائے گم شدہ، اس کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا مطلب، تمہیں اس سے کیا مطلب؟ فرمایا اس کی مشق اس کے ساتھ ہے، یعنی وہ پانی خود ہی پی سکتا ہے، اور یہ چھوٹا جانور بکری گم ہو جاتی ہے اور اٹھا لی جاتی ہے تو یہ اٹھانے سے بھی رہا۔ تو فرمایا اس کا جوتا بھی اس کے پاس، یعنی وہ چال پھیر بھی سکتا ہے، اسے کوئی جلدی قبضے میں نہیں لے سکتا۔ فرمایا اس کی مشق بھی اس کے پاس ہے، اس کا جوتا بھی اس کے پاس ہے، اور فرمایا وہ گھاٹ سے پانی پیتا رہے گا حتیٰ کہ اس کا مالک اس کو مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب لقطہ کے بارے میں ہمیں یہ پتہ چلا اگر چیز ضائع ہونے والی ہو تو اٹھا لینا جائز ہے، استعمال کر لینا، اور اگر مل جائے ایسی چیز، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر 200 درہم ہو، 200 درہم، 10 درہم سے لے کر 200 درہم تک، 10 درہم سے لے کر 200 درہم تک اگر کوئی رقم اتنی مل جائے، یہ اتنی مالیت کی کوئی چیز مل جائے اور وہ چیز کار آمد ہو، تو پھر 1 سال تک اعلان، ایک اور حدیث میں 3 سال تک ہے، 3 سال تک ہے۔ تو علماء کرام کا اس میں تفاوت ہے، بعض نے کہا 1 سال تک، ہمارے امام کے نزدیک 3 سال ہے کہ 3 سال تک اس کا اعلان کرے اور اس کے بعد پھر اس کو استعمال میں لے استعمال۔ ہاں لیکن مالک جب بھی آ جائے، توجہ کہنی سی تو یاد رکھنے کی بات ہے، ہاں تو لوگ زبردستی چھین کے لے جاتے ہیں چیز مل بن یاد واہ واہ کہیں جو کہیں رکھ کے چلے گئے نہ بننے دیتے، میں پھر ہماری واپس کیا نہیں لگتی، جب بندہ مل گیا کہ یار کہیں میری حقیقت ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ ہم تیری ہے، تو جناب تقوی کا انداز کیا ہے؟ اگر جواب تو دینا ہے نا، 3 سال تک اس کا اعلان کرے، مالک مل جائے حوالے کرے، ورنہ پھر بھی اس پر واجب ہے کہ وہ چیز استعمال کرے اور اس کو یاد رکھے کہ اتنے چیز جب مالک آئے، جب آئے تو اس کا دینا اس کو واجب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جناب ایمن بات کی طرف آتے ہیں، فرمایا فی غیابت الجب، فرمایا اس کو کسی اندھے کنویں میں ڈالو
یلتقط اس کو اٹھا کے کوئی لے جائے گا، بعد السیارت کوئی مسافر کوئی سیارہ کوئی آئے گا، مسافر قافلہ آئے اس کو اٹھا لے جائے گا۔ ان کنتم فاعلین اگر تم کرنا چاہتے ہو تو اتنا کر لو پر یوسف کو قتل نہ کرو۔ محبت کے قصے کی ابتدا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ برکت عطا فرمائے اور ہمیں صحیح سمجھ عطا